الحمدللہ رب العالمین۔ آئیے ہم سب مل کر کے بارگاہ رسالت معام میں نذرانے درود و سلام پیش کریں، بلند آواز سے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وآلہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ کلام الامام امام الکلام الشاہ امام احمد رضا خان فاضل غریب کی رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ سب سے اجلوں میں اجلا سمجھیے جسے، سب سے اجلوں میں اجلا سمجھیے جسے، اندھ شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، اندھ شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ اور ایک جگہ پہ شاعر ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور سیدی اعلی حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ یا رسول اللہ میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، اور نور دل دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ آج بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کے اوپر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ مذہب لوگ اعتراض کرتے ہیں نور نہیں ہے، تو سرکار اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ یا رسول اللہ آپ تو آپ ہیں، آپ کی نسل پاک میں بچہ بچہ نوری ہے۔ فرماتے ہیں یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور چاند جھک جاتا ادھر انگلی اٹھاتے جس طرف۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شیر خواری کے عالم میں، بچپنے کے عالم میں جب جھولے میں آرام فرما ہوتے تھے تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جدھر انگلی جا رہی تھی تو چاند ادھر ہی چلتا چلا جا رہا تھا۔ دائیں انگلی گئی تو دائیں چاند بھی گیا، بائیں انگلی گئی بائیں چاند گیا، جدھر انگلی جاتی تھی چاند ادھر ہی جاتا تھا۔ اسی کے تعلق سے سرکار اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ چاند جھک جاتا ادھر انگلی اٹھاتے جس طرف، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ نے سرکار کائنات یعنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، اور ایک روشن یعنی کھلی ہوئی ایک کتاب ہے۔ اگر ہم سرکار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان اور آپ کے کردار کے اوپر عمل کر لیں تو حقیقی معنوں میں انسان بن جائیں گے، مگر ہماری یہ کم نصیبی ہے کہ اللہ تعالی نے رحمت والا رسول ہمیں عطا فرمایا، نور والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے، مگر ہم ان کے فرمان کے مطابق نہیں چل رہے ہیں، ان کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چل رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمیں ذلت و رسوائی کی زندگی گزارنا پڑ رہی ہے، جگہ جگہ پہ ذلت و رسوائی کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور ہماری قوم ہی میں، ہم میں ہی سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، مگر سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے پر بھی اعتراضات کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ عید آج تک تو 2 ہی عیدیں تھی،
یہ تیسری عید کہاں سے نکال دی؟ سنیوں نے کہتے ہیں کہ بریلویوں نے تیسری عید کہاں سے نکال دی؟ اب دیکھیے ہم لوگ اپنے آپ کو بریلوی کہلاتے ہیں، تو یہ بریلوی کوئی یہ نیا مسلک نہیں ہے۔ بریلوی یہ وہی مسلک ہے جس پہ صحابہ کرام چلے ہیں، وہی مسلک ہے جس پہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے، وہی بریلوی مسلک ہے۔ یہ الگ چیز ہے کہ مسلک وہی ہے، مگر نام اس کو بریلویت کے نام سے یاد کرنے لگے صرف اس لیے کہ جس کے دل میں اگر سرکار آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بغض و حسد ہوگا، کینہ ہوگا، تو اس کی طرف اس کے پاس اگر بریلویت کا ذکر کر دیا جائے تو اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگتی ہیں، اس کے چہرے پر غم کا ماحول چھا جاتا ہے، جس سے ہم لوگ بخوبی اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کا یہ نہیں ہے، اس کے دل میں ضرور کینہ ہے، اس کے اندر سرکار آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرور نفرت ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ تیسری عید کہاں سے منائی؟ جبکہ اور وہ ثبوت مانگتے ہیں کہ تیسری عید کا کوئی ثبوت صحابہ کرام سے ہو بتاؤ، میلاد شریف کا ثبوت صحابہ کرام سے ہو بتاؤ، تابعین سے، تبع تابعین سے ہو بتاؤ۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ میلاد شریف صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے بھی منایا ہے، مگر منانے کے طریقے الگ الگ تھے۔ جیسا ماحول بدلتا چلا گیا ویسے ہی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منانے کے طریقے بدلتے رہے۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منانا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ پرانی بات ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور بہت بڑے شاعر بھی ہیں، عربی کے شاعر، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نعت شریف پڑھنا یہ انہی کی سنت ہے۔ صحابہ کرام کا مجمع لگا ہوتا تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے جھرمٹ میں تشریف فرما ہوتے تھے۔ صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان فرماتے تھے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی نعت میں سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان فرماتے تھے، آپ کی ولادت کے تذکرے فرماتے تھے۔ یہی میلاد شریف ہے۔ میلاد شریف میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہونا، آپ کی تعریف ہونا، آپ کی ولادت و سعادت کا ذکر ہونا، یہی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ صحابہ کرام نے کیا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اپنے عربی اشعار میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جیسا حسین و جمیل آج تک میں نے دیکھا ہی نہیں، اور یہ نظریں اتنا حسین و جمیل دیکھتے بھی کیسے، کیونکہ آپ سے جیسا کسی نے ماں نے آج تک حسین و جمیل اتنا بچہ پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ یہی تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے، یہی تو میلاد شریف ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکے کے اندر اسلام کو پھیلایا۔ مکے میں اسلام پھیلانے کے بعد اللہ کی طرف سے حکم ہوا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ مکے سے مدینے کو تشریف لے جائیں۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حکم خدا بندی کی تکمیل کرتے ہوئے مکے سے مدینے کو تشریف لے گئے۔ مدینے والوں نے جب یہ سنا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لا رہے ہیں، تو مدینے کے سارے لوگ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں اپنے گھروں سے نکل کر کے مدینے کے باہر بیٹھ گئے،
کہ کب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں ہم ان کا استقبال کریں. آپ کے استقبال کے لیے مدینے والے تشریف فرما ہوئے اور 1-2 دن نہیں، ہم لوگ تو ربیع الاول کی پہلی تاریخ سے 12 تاریخ تک انتظار کرتے ہیں میلاد شریف کا. ان لوگوں نے 12 نہیں، ان لوگوں نے 14 دن تک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کیا تھا. مکے سے مدینے کو جانے میں 14 دن لگے تھے. جیسے ہی مدینے والوں کو یہ خبر پہنچی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تشریف لا رہے ہیں، اسی دن سے سارے لوگ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں اپنے گھروں سے باہر نکل کر کے آپ کے استقبال کے لیے بیٹھ گئے اور آ کے پھاڑ پھاڑ کے آپ کا انتظار کرنے لگے، راستہ دیکھنے لگے. 14 دن تک انتظار کیا. 14 دن 14ویں دن قبا کی وادیوں کی طرف، قبا کی پہاڑیوں کی طرف انتظار کر رہے ہیں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قبا کے اندر پہنچتے ہیں اور قبا کی بستی میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیام فرماتے ہیں. وہاں پر آپ نے نماز ادا کی اور وہیں پہ آپ نے ایک مسجد قائم کی تھی جس کو مسجد قبا کے نام سے جانا جاتا ہے. اسلام کی دنیا کی سب سے پہلی جو مسجد ہے وہ مسجد قبا ہے، جو مدینہ شریف کے تقریباً 8-10 کلومیٹر دوری پہ آباد ہے. مسجد قبا اب تو مدینہ شہر میں تقریباً ملتی چلی گئی ہے، اس وقت لگ بھگ 8 یا 10 کلومیٹر دوری پر تھی. مسجد قبا اسلام کی سب سے پہلی مسجد اور اتنی بابرکت مسجد کہ اس مسجد میں اگر کوئی شخص 2 رکعت نماز نفل ادا فرما لے تو اللہ تبارک و تعالی ان 2 رکعت نفل کا ثواب ایک عمرے کے برابر لکھتا ہے. مسجد قبا میں 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کا ثواب ایک عمرے کا ثواب ہے. تو مدینے والے لوگ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے ہیں. بوڑھے جوان ہر انسان انتظار میں ہے. چھوٹی چھوٹی بچیاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ تک رہی ہے کہ کب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی زیارت ہو جائے. جیسے ہی قبا کی وادیوں میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرے تو سارے کے سارے لوگ مچل پڑے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے آگے دوڑ پڑے. چھوٹی چھوٹی بچیاں اپنے ہاتھوں میں تف بجاتی ہوئی گا رہی تھی کہ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. یعنی کہ بدر کے طرف سے وہ روشن چاند نمودار ہو گیا ہے کہ جس کو دیکھنے کے لیے ہماری آنکھیں ترس رہی تھیں. جو چھوٹی چھوٹی بچیاں کہ نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گنگنا رہی تھی، سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف کر رہی تھی، یہی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آج کہتے ہیں کہ یہ تیسری میلاد کہاں سے منائی، تیسری عید کہاں سے آ گئی. صحابہ کرام کا معمول نہیں. تو میں کہتا ہوں کہ صحابہ کرام نے بھی منائی ہے مگر طریقے الگ تھے. انہوں نے اپنے طریقے سے منائی تھی. زمانہ بدلتا چلا گیا، آج ہم لوگ اپنے طریقے سے منا رہے ہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجدیں تھیں، صحابہ کرام کے بھی دور میں مسجدیں تھیں، مگر جیسی آج مسجدیں ہیں ایئر کنڈیشن مسجدیں ایسی نہیں مسجدیں تھیں. مسجدیں جب بھی تھیں مگر اس وقت کچی مسجدیں تھیں، چھتیں نہیں تھیں، لکڑی کی چھتیں پڑا کرتی تھیں، بانس کی چھتیں ڈالی جاتی تھیں. مسجدیں وہ بھی تھیں، مسجدیں یہ بھی ہیں، مگر زمانہ بدلتا چلا گیا، دور بدلتا چلا گیا اور اس میں بدلاؤ آ گیا. آج اچھی مسجدیں ہو گئی، ایک کنڈیشن مسجدیں ہو گئی، اچھے اچھے ٹائلز میں لگ گئے. مگر اگر کوئی یہ کہے کہ مسجدیں کہاں ہیں، اس وقت کی مسجدیں نہیں ہیں.
مسجدیں تو وہی ہے، مسجد کہتے ہیں کہ سجدے کرنے کی جگہ کو جہاں اللہ کی عبادت کی جائے وہ مسجد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو مومنوں کے لیے مسجد بنا دیا ہے، مگر جو خاص مسجدیں ہیں جن کو عبادت کے لیے مقرر کر دیا گیا وہی اللہ کے لیے مسجد ہے۔ تو میراث شریف پہلے بھی ہوتی تھی، صحابہ کرام بھی مناتے تھے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا جب ایک مرتبہ تشریف لاتی ہیں تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر مقدس ان کے استقبال کے لیے بچھا دیتے ہیں۔ صحابہ کرام نہیں جانتے تھے یہ کون ہے ضعیفہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما ہیں، اور اس کے بعد میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مقدس چادر کو بچھا دیا اور فرمایا کہ اما حلیمہ اس چادر کے اوپر آپ تشریف فرما ہو، اس چادر پہ بیٹھ جائیں۔ اب صحابہ کرام سوچنے لگتے ہیں یہ کون خوش قسمت عورت ہے جس کے استقبال کے لیے، جس کے ادب و احترام کے لیے مدینے کا تاجدار اپنی چادر بچھا رہا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ اس پہ تشریف فرما ہو جاتی ہے، پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت کا تذکرہ ہوتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابیوں، اے میری رضائی ماں ہے، اے میری دودھ پلانے والی ماں ہے جنہوں نے بچپنے میں مجھے اپنا دودھ پلایا ہے۔ پھر وہاں پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ ہوتا ہے، تو یہ بھی میلاد ہے۔ میلاد کے لیے 1000-2000 کا مجمع ہونا ضروری نہیں ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے لیے 100-200 لوگوں کا مجمع ہونا ضروری نہیں ہے۔ آپ 4 لوگ بیٹھ کر کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت گنگنائیں، آپ کا پیدائش کا ذکر ہو جائے، یہ بھی میلاد ہے۔ تو میلاد پہلے بھی تھی، میلاد اب بھی ہے، مگر طریقے بدل گئے۔ پہلے لاؤڈ اسپیکر نہیں تھے تو ایسی بیٹھ کے صحابہ کرام نعتیں گنگنا لیتے تھے۔ آج لاؤڈ اسپیکر ہو گئے ہیں تو لاؤڈ اسپیکر لگائے جاتے ہیں، لائٹنگ ہو گئی ہے تو لوگ اپنے گھروں کو چراغاں کرتے ہیں، لائٹ سے سجاتے ہیں، اپنے گھروں کو روشن کرتے ہیں، مگر محترم حضرات یہ کوئی نیا کام نہیں ہے۔ اگر کوئی بد مذہب کہے یہ نیا طریقہ ہے تو کہہ دو یہ نیا طریقہ نہیں ہے۔ البتہ میلاد منانے کے طریقے الگ ہو گئے ہیں مگر طریقہ نیا نہیں ہے، میلاد نہیں ہے۔ تو میلاد کرانا یہ ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سنت ہے، ان کا طریقہ ہے۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مصر فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائے عدو چل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائے عدو چل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اور ایک پلے میں وہ دونوں، ایک پلے میں یہ ہے، ایک پلے میں وہ دونوں، ایک پلے میں یہ ہے، دونوں عیدوں سے ہے افضل عید میلاد رسول، دونوں عیدوں سے ہے افضل عید میلاد رسول۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ